الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، یہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے ولادت کا دن 8 ربیع الاول لکھا، بعض نے 9 لکھا، بعض نے 11 لکھا، یعنی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن دنیا سے پردہ فرما جانے کے دن میں تاریخ میں اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کو ظاہر کیا جانے لگتا ہے۔ ہر مسلمان بتانے لگتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، مجھے آپ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا۔ پھر چند گھڑیاں گزری تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ کے رسول، اب آپ کی ذات مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر، تیرا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جائیں،
آپ کے ساتھ محبت کی جائے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، تو آپ کی ذات کی وجہ سے ہم نے جنت کی امید لگائے ہیں، تو آپ کی ذات کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ کے تذکرے کی باری ہو تو تذکرہ کہاں کیا جائے؟ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرنے کی باری آئے تو پاک جاگ دیکھی جائے، ایسی جاگ دیکھی جائے جو اللہ کو محبوب ہو۔ یعنی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جگہ یہ مساجد ہیں۔ تو جب بھی آپ کا تذکرہ کرنا ہو، آپ کے ساتھ محبت ظاہر کرنی ہو، آپ پر درود شریف کی کثرت کرنی ہو، تو ہم مساجد کو وہ مقام بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور بری جگہ بازار ہے۔ تو ہم ربیع الاول کے اس مہینے میں بازاروں کو سجانے میں، جھوٹ کا عشق ظاہر کرنے میں، جھوٹی عید منانے میں، اور اپنے آپ کو جھوٹا عاشق منوانے کے لیے بازار کو سجانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آ گئے، اب میں جب دن کو نکلتی، عرب کی دھوپ ہے، عرب کی گرمی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں جب بھی آپ کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے گھر سے نکلتی، دھوپ کا وقت ہوتا، بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران رہتی، ساری دنیا دھوپ میں پھر رہی ہے، بادل میرے اوپر سایہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتی ہیں میں اس نتیجے پر پہنچتی یہ میرے پیٹ میں پڑے ہوئے بچے ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ میرے پیٹ میں آ گئے، جب میں گلی میں، بازار میں، پہاڑ میں نکلتی، میں پتھر کے پاس سے گزرتی، پتھر سے آواز آتی، میں دیوار کے پاس سے گزرتی، دیوار سے آواز آتی، میں درخت کے پاس سے گزرتی، درخت سے آواز آتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہاں تک میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ سے آواز آتی۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کے پاس گئی، میں نے یہ مسئلہ پوچھا، وہ عالم فرمانے لگی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ امام الانبیاء ہوگا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کی دادی سے کہتے ہیں حضرت آمنہ سے کہا کر تو بیوہ ہے، تو خوشبو اور عطر استعمال نہ کیا کر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے یہ بات حضرت آمنہ کے سامنے رکھی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ وفات پا گئے میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی، بکریاں آگے ہوتی میں پیچھے ہوتی، میں بکریوں کو مارتی،
بکریاں کبھی ایک طرف دوڑتی کبھی دوسری طرف. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آ گئے، یوں ہوتا میں آگے ہوتی، بکریاں میرے پیچھے سر جھکا کر چل پڑتی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اس نتیجے پر پہنچتی یہ اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے. اب وہ رات آ گئی جس رات آپ نے پیدا ہونا ہے. فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا، آپ دنیا میں تشریف لا گئے. آپ کے چچا حضرت علی المرتضیٰ کے والد فرماتے ہیں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی میں خانہ کعبہ میں تھا، بتوں کے درمیان میں تھا. آپ کی ولادت ہوئی، بت آپس میں ٹکرانے لگے اور بتوں سے آواز آنے لگی، آج کعبہ کو پاک کرنے والا اس دنیا میں آ گیا. فرماتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر میں سوچنے لگی جس بچے کی ولادت ہوئی ہے میں اس بچے کو دیکھوں وہ کیسا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں چند گھڑیوں کے بعد آپ کی ولادت کی چند گھڑیاں گزری ہیں، میں چند گھڑیوں کے پاس جب بیٹھ کر آپ کو دیکھنے لگی، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں. اب بندہ سوچے چند گھڑیاں پیدائش کی ہوئیں، سجدے میں پڑے ہیں، امت کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے 360 سے ہٹا کر ایک اللہ کی چوکھٹ پر لانے والا آج دنیا میں آ گیا. حضرت آمنہ فرمانے لگی میں اپنے دل و دماغ میں سوچنے لگی آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. وہاں دائی بیٹھی ہے، دائی کہتی ہے میں مکہ جاتی ہوں، مدینہ جاتی ہوں، عرب میں پھرتی ہوں، میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. پھر کتابوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے سارے جہان دیکھے، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آج تک میں نے اتنا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا، کون اسے دیکھ لیتا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب بھیجنے کے بعد امت کی رہنمائی کی کہ آج جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اللہ کو خوش کرنے والا راستہ بھی رکھ دیا، شیطان کو خوش کرنے والا راستہ بھی رکھ دیا. جب مسلمان سنت کو اپناتا ہے، جب مسلمان نبی کی سیرت کو اپناتا ہے، رحمان خوش ہوتا ہے. اور جب مسلمان بدعات کو اپناتا ہے، رواج کو اپناتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کی سیرت لیتا ہوں، وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے چلتا ہے. وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں قرآن کریم میں کبھی صاحب کا لفظ آتا ہے، آپ کا ساتھی ہے، کبھی تحت شجر کا لفظ آتا ہے، تعریف کی جاتی ہے. اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے آپ کی سیرت اپنائی. اور جنہوں نے جشن منایا، جنہوں نے میلاد منایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں سیرت سے پہلے جشن اپناؤں گا. اب سیرت جس نے اپنائی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی تعریف قرآن کرتا ہے، جس کی تعریف احادیث کرتی ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. لیکن ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں اس دین اسلام پر جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. لیکن جس آدمی نے جشن منایا، لوگ دلیل دیتے ہیں جشن منانے والے کی، میلاد منانے والے کی، کہتے ہیں ابو لہب نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منایا۔ جس لونڈی نے بتایا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ پھر دلیل دیتے ہیں ابو لہب کا سارا جسم جہنم میں، جس انگلی سے اشارہ کیا وہ جنت میں۔ یہ دلیل ایک بدعتی دیتا ہے، لیکن سامنے قرآن کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف میرے بدعتی مولوی کی دلیل ہے، ایک طرف سنت کو اپنانے والے مسلمان ہیں، ایک طرف شیطان کو خوش کرنے والا بدعتی ہے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول، یہودیوں کے پاس بھی خوشی کا دن ہے، عیسائیوں کے پاس بھی خوشی کا دن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی بتا دیا عید الفطر کا دن آئے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے۔ جب عید الاضحیٰ کا دن آئے عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے۔ آج ایک بدعتی کہتا ہے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا دن ہے، چلو اس کی دلیل مان لی، اسے ہم نے صحیح مان لیا، لیکن یہ پوچھنے کے لیے کیا تیرا دماغ، کیا تیری محبت، کیا تیرا عشق حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے؟ کل ابو بکر صدیق نے جشن نہیں منایا، آج تو 1400 سال بعد صرف پیٹ بھرنے کے لیے، صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے، صرف بدعت کو رواج دینے کے لیے، رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہوئے اس عید میلاد النبی کو مناتا ہے۔ اور مسلمان کو پتہ ہو جب یہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہوتا ہے، یہ مبتدی، یہ بدعتی لوگ، یہ شیطان کو خوش کرنے والے یہ عید تو منا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فکر نہیں ہوتی۔ نہ سیرت آپ جیسی ہے، نہ صورت آپ جیسی ہے، اور جھوٹ کا عشق پیٹ بھرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے 12 ربیع الاول کا دن رکھ لیا۔ مسلمان کو تو بتایا گیا سب سے پہلے دین اسلام جس فریضے کو لاتا ہے وہ نماز ہے، آج نماز چھوڑ دی، جشن منا لیا، نماز چھوڑی، وہاں رحمان خوش ہوا، جشن منایا، نماز چھوڑی، شیطان خوش ہو گیا۔ نماز پڑھے گا تو رحمان خوش ہوگا، نماز چھوڑے گا تو شیطان خوش ہوگا۔ پھر مسلمان اپنے ذہن سے سوچے میں رحمان کو خوش کروں تو کامیاب ہوں گا، میں شیطان کو خوش کروں تو کامیاب ہوں گا۔ مسلمان سوچے میں سنت کو زندہ کروں گا تو خوش ہوگا، یا میں بدعت کو اپناؤں گا تو رب رحمان خوش ہوگا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی بتاتا ہے، ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں فرائض کا اہتمام کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عشق کو ظاہر کرنا ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آپ پر جیسے جیسے درود پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے، برائیوں سے، رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔